بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی ہمیں یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ عمر بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کبھی کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں،
اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ تو جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، اور جو حصہ اپنا ہے وہ اعمال ہے، اور جو حصہ کیڑوں کا ہے وہ ہے جسم۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ بنا آواز کے رونا اس دنیا میں بڑا دردناک ہوتا ہے۔ زور زبردستی سے چلتے نہیں تعلق، کیونکہ کسی پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تنہائی کی مضبوطی سمجھیں۔ وہ آزماتا ہی ایسی چیزوں سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہیں، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ میں تمہیں اللہ سے ملا دے۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر دیکھنا وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دے گا۔ رب کو راضی کرو، کیونکہ یہ دنیا تو کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں دعا نظر نہیں آتی، لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کریں، یعنی فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور 2 کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں کم بولنا اور زیادہ سننا چاہیے۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔
इस दुनिया में धोखा देकर कोई भी नहीं बचता, क्योंकि इंसान के दिल से निकली एक आह नस्लों को उजाड़ देती है। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्लीस नहीं। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद हो जाता है। इसलिए ऐसे नेक ना बनिए कि आपको हर बंदा गुनाहगार नजर आने लगे। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलते हैं, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। खुशी का हो या गम का हो, इस दुनिया में सजदे की तौफीक मिलना ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन हाय अफसोस, इंसान दूसरों का दर्द नहीं समझता। जब दूसरों का वक्त आपके वक्त से कीमती हो जाए तो अपने वक्त की खुद ही कद्र कर लेनी चाहिए। इस दुनिया में इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। अगर तनकीद ही करनी है तो नरम लहजे से करिए, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर को जगा देता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। इस दुनिया में किसी से भी हसद करना बेकार है, क्योंकि उसके पास जो कुछ है वो तुमसे छीना हुआ नहीं है। बहुत दूर तक इंसान देख लेता है, लेकिन उसे अपना गिरबान नजर नहीं आता। तूफान में कश्तियां और गुरूर में अक्सर हस्तियां डूब जाती हैं। लफ्जों की भी उम्र होती है, जो कहने वाले को नहीं बल्कि सिर्फ सुनने वाले को ही याद रहती है। इस दुनिया में झूठ इसलिए भी बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। इस दुनिया में अगर जेब भरी हो तो दुश्मन भी खता माफ कर देता है, और अगर हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। जब आप अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र करने लग जाएं, तो समझ लें जलालत आपसे एक कदम की दूरी पर खड़ी है। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं, फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। अगर इस दुनिया में दूसरों को गिराने में आपको अपनी जीत लगती है तो समझो आप गिरे हुए इंसान हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ख्वाब सच्चे हों तो सबसे पहले कि आप नींद से जाग जाएं। अपनी निगाहें सितारों पर रखो, लेकिन ध्यान रहे आपके पैर हमेशा जमीन पर हों। जो शख्स तालीम हासिल करने की मुसीबत नहीं झेलता, उसे हमेशा जहालत की जिल्लत झेलनी पड़ती है। किसी की जगह लेना और कमी को पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि जगह ली जा सकती है लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी एक बार भी हकीकत बयान कर देते हैं तो सबको बुरे लगने लग जाते हैं। अल्फाज चाबियों के मानिंद हैं, इसलिए इनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह को बंद या दिल खोले जा सकते हैं। इस दुनिया में एहसास क्या है? दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना असल एहसास है। हम इंसान भी कितने बेकदरे हैं कि जब गर्मियां गुजर जाती हैं तो हम इंसान सायेदार दरख्त भी काट देते हैं। जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। इस दुनिया में इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा है।
نماز انسان کے ہر درد کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں عبادت کے لیے فرصت کی نہیں بلکہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرتا ہو۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ تو عبادت کی توفیق دیتا ہے اور نہ ہی گناہوں پر افسوس ہونے دیتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں لیکن وہ پھر بھی تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ قرآن دل اور دماغ کھول دیتا ہے مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ شکوے شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، پھر دیکھنا زندگی آسان ہو جائے گی۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے اپنے بندوں پر ڈالتا ہے، اس لیے ہم جتنا جلدی سیکھ لیں گے اتنی ہی جلدی اللہ ان آزمائشوں کو ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والے کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز کو ہوشیار اور عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس دنیا میں اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا اور وہیں اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے کہ دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، اور جو غلطی کر کر اس پر ڈٹا رہے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔